بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بھی باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں ان باتوں کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور ان پر عمل بھی کیجیے گا، کیونکہ ان باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصولوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور اشراق اور عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ فجر اور عصر کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمیں اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 مہلک بیماریوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اب یہ بات جا کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اخلاق حسنہ، سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش، حضرت ایوب کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگ زنیوں سختیاں سہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن، محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی طرح ڈالی، غرض وہ تمام خوبیاں اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھیں، سب بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ اسلام ایک ابدی مذہب اور سرمدی اصول ہے، امن و سلامتی کا ذریعہ اور صلح و اشنی کا سرچشمہ ہے۔ قبل از اسلام دنیا کی حالات ناگفتہ بے تھیں۔ سینکڑوں خرابیاں اور بے شمار برائیاں سماج میں رائج تھیں۔ توحید کی جگہ شرک، خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم اوستار نے لے لی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی تکریم نہیں تھی، بیٹی کو زندہ در گور کر دیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہتی۔ شراب نوشی، جوئے بازی اور اہم پرستی ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور کسی ایسے مسیح کا انتظار کر رہی تھی جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹ سکے۔ ان جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشوں، تہذیبی اور اخلاقی تنزلی، فتنہ فساد، تخریب کاری، خرافات کا خاتمہ کر سکے۔ دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔